وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. تو فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ سیریز کس کے بارے میں ہے؟ ہم سب کے بارے میں ہے کہ ہم سب کے اندر جو اندھیرا ہے اور یہاں جو ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، ہم وہاں سے رک جائیں اور اگر ہم اس کے اندر چلے گئے ہیں تو وہاں سے ہم باہر آ جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی اندھیروں کے اندر گزاری نہیں جا سکتی. ہم تو ایک کمرے میں بھی اندھیرے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے. اندھیرا ہو تو کیا ہوتا ہے، بچپن میں آپ کو پتا ہوگا جب لائٹ آف ہوتی ہے تو ہم چیخیں مار دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر کہا جائے کہ پورا دن اندھیرے والے کمرے میں رہیں تو آپ نہیں رہ سکتے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ کافی دیر تک دھوپ نہیں نکلتی، سورج نہیں نکلتا، تو کیسی مایوسی سی ہو جاتی ہے ہمیں، رائٹ؟ تو ہر انسان روشنی کو پسند کرتا ہے. تو وہ روشنی ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی اور ہمارے وجود کے باہر بھی، سراؤنڈنگز میں بھی وہ روشنی ہونی چاہیے. تو بس یہی میرا جو ہے کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوشش کر کے کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں صرف ایفرٹ کروں کہ آپ لوگوں کو جو ڈارکنیس ہے وہاں سے لائٹ کی طرف لیں. الحمدللہ. تو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جس کا نام ہے ریسکیو فرام ڈیسپیئر. ہم جو ہے مایوسی سے اس چھٹکارا پالیں، باہر نکل آئیں. تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم ریسرچ دیکھیں تو یہ ریسرچ کہتی ہے کہ ہماری زمین پہ جو مایوسی ہے نا وہ چھاتی جا رہی ہے. یعنی ہر 10 بندوں میں سے ایک جو انسان ہے وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہے. اور اس میں یہ نہیں تفریق کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، مشرقی ہے یا مغربی ہے. اس میں ہر بندہ شامل ہے، ہر طبقے کا انسان، چھوٹا بڑا. ایون ریسرچر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس پہ بھی مایوسی چھا جاتی ہے، افسردگی چھا جاتی ہے. اور اسی افسردگی کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ڈپریشن کے علاوہ خودکشی میں جا رہے ہیں. جو ہمارا سوسائڈ کا ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مایوس ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم پہ مایوسی چھا جاتی ہے. دیکھیں اگر ہم اس کے کازز دیکھیں تو اس کی بہت سی کازز ہو سکتی ہیں. کوئی حادثہ آپ کی زندگی میں ایسا ہو گیا جس نے آپ کو مایوس کر دیا. کوئی دعا تھی. زیادہ تر آج کل جو مسلمانوں میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو دعا کا کوئی فیڈ بیک نہیں مل رہا ہوتا. کچھ سال پہلے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں. میں تہجد میں کچھ دعائیں تھی یا دعا تھی کہہ لیں، وہ بہت زیادہ مانگا کرتی تھی، بہت زیادہ. اور چونکہ مجھے تہجد میں پتا تھا دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو ہے بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. تو میں دعا مانگتی تھی اور میں بدل کے نہیں ایک ہی دعا بار بار مانگتی تھی. اور جب وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو میرا یہ ٹرسٹ اس ٹائم یہ اٹھ گیا کہ تہجد میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، رائٹ؟ باقی میری زندگی کی تمام دعائیں قبول ہو رہی تھی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں مایوسی میں پڑتے ہیں، اس کے ہم اسباب دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر مسلمانوں میں یہ ہے کہ جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں. خیر اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو دعا مانگ رہے تھے وہ ان کے حق میں بہتر ہی نہیں تھی. لیکن سب لوگ اس چیز کا انتظار بھی نہیں کرتے، وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی انکار کر دیتے ہیں. نمازیں تو پڑھیں، دعا نہیں مانگتے. کئی لوگ تو میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم سے دعا ہی نہیں مانگی جاتی. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ مایوسی کی وجہ سے. یہ افسردگی ہے. آپ نے کسی کام کے لیے بہت ایفرٹ کی اور اس کا جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہے وہ 0 نکلا، یعنی اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں نکلا اور آپ پریشان ہو گئے. آپ نے بہت محنت کی اور آپ ایگزام میں فیل ہو گئے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پلان بنایا اور پوسٹ پون ہو گیا وہ پلان، اور لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کی پراپرٹی ہڑپ کر لی، آپ کو حکمرانوں سے گلا شکوہ ہے. شوہر جو ظاہر ہے جو میرڈ خواتین ان میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، لوگ آپ کو جو ستاتے ہیں، ان سب کی وجہ سے آپ کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ مایوسی، افسردگی. جی رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا. جی تو رہے ہیں، کوئی پوچھے کیسے جا رہی زندگی؟ بس جی رہے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جائے تو بھی کہتے ہیں بس جی رہے ہیں. تو اس لائف کا کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اندر سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ زندگی نہیں جی سکتے.
اس کے پیچھے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں کہ آخر یہ مایوسی آئی کہاں سے. تو آپ سب جانتے ہیں شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، دھتکارا ہوا ہے اور اس کو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہونی. ٹھیک ہے، تو وہ خود مایوس ہے، تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں مایوسی پھیلاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ وہ خود مایوس ہے. اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ نہیں، اس نے مطلب سجدہ کیا ہی نہیں، اور وہ کبھی بھی اس پہ شرمندہ نہیں ہوا، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے. رائٹ، اب وہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تو ہمیں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آج اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے. وہ کیا کرے گا کہ وہ جہاں بیٹھے گا وہ لوگوں کو مایوس کرے گا. غیر مسلم تو ویسے ہی مایوس ہے نا، ٹھیک ہے، ان کا تو اللہ پہ ایمان نہیں. جو مسلمان ہیں ان میں مایوسی کیسے پھیلائے گا، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو وہ جہاں بیٹھے گا اس نے کہنا ان کو مایوس کر دیں، ان کی جتنی امیدیں ان کو توڑ دیں، کیونکہ ہم عبادت سے تو ان کو ہٹا نہیں سکتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کو مایوس کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جو مایوس انسان ہے اس سے باتیں نہیں ہوتی، اس سے اپنی ڈیوٹیز نہیں کی جاتی، وہ ان کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ ان کا صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتے، بیکاز وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی مایوسی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج ہے. یعنی کہ کوئی سیکیٹرسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اس کا علاج آپ کو نہیں بتا سکتا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب کی ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے. اس کا علاج صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. سب سے پہلے یہ بات ایڈمٹ کر لیں. تو جو شیطان کی بات مانے گا وہ مایوسی کی طرف جائے گا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانے گا وہ اللہ اسے بچا لے گا. جیسے اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں، آخرت میں. یعنی اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے الحمدللہ. تو مایوسی پھر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ابن کثیر ہیں، وہ اپنی تفسیر میں ایک حدیث قدسی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ میرے عزت و جلال کی قسم، مجھ سے کسی بندے نے پناہ لی اور آسمانوں اور زمین، یعنی آسمان اور زمین اس کے خلاف ہو گئے، تو بھی اس کے لیے خلاصی اور کشادگی پیدا کر دوں گا. میرے جلال و عزت کی قسم، کسی بندے نے میرے غیر کی پناہ لی تو میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دوں گا. تو اگر آپ لوگوں کی پناہ گاہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو کوئی آپ کو اس سے باہر نہیں نکال سکتا. کوئی بھی پوائنٹ آپ لے لیں، اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جڑ ہے نا وہ اللہ پہ توکل ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ موٹیویشنل سپیکرز بھی آپ لے لیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا، دین کا کام کرنے والے بھی لے لیں، بے دیندار بھی لے لیں، ان کے اندر دین نہیں اترا ہوتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو سینس آف لاس تھا کسی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ، وہ ان کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے، ان کے اندر نہیں وہ اترا، کیونکہ ان کے مایوسی. کوئی بھی غم ہو سکتا ہے، بچپن کا ہو سکتا ہے، جوانی کا ہو سکتا ہے، کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ مایوسی کی فارم میں بنتا جا رہا ہے تو وہ ایک اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم اگر دیکھیں جو کافر ہیں ان کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو کفر کرتے ہیں. لیکن مومن اور مسلمان وہ کیوں مایوس ہوں؟ ان کے پاس تو رب ہے، پھر وہ کیوں مایوس ہوں؟ کتنی بار ہم سمجھتے ہیں کہ بس موت آ گئی، بس اب جان نکلنے لگی ہے، اور ڈرتے ہیں بس موت آ گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بس اب تو خاتمہ ہو گیا ہمارا، اب تو یہ آفت آ گئی، لیکن وہیں سے آپ کو کوئی طاقت مل جاتی ہے. کتنی دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. کتنی بار راستے بند ہو جاتے ہیں، زندگی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور وہاں سے فتح اور نصرت آ جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے سورہ زمر میں فرماتے ہیں، جو میری فیورٹ آیات میں سے ایک ہے، جب میں ٹرانسفارم ہو رہی تھی، جب میں اللہ کی طرف آ رہی تھی، تو مجھے یہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کی. وہ کیا تھی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر کی آیت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے. تو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دل میں شیطان کیا ڈالتا ہے؟ اب تم دوبارہ نماز کی طرف جاؤ گے. ہم جب اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سپوز آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب آپ کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ اب تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب ظہر اثر مغرب بھی نہیں تم پڑھ سکتی، ٹھیک ہے. یا بار بار ہم گناہ کر رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں، بار بار معافی کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور پھر شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے دیٹس اٹ، بس
اب اور نہیں تم اللہ کے پاس جا سکتے. تو یہ شیطان کا کام ہے مایوسی پھیلانا. جبکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ زور کیا، اے میرے بندو مینس کہ اللہ کے بندوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. اسرفو مطلب جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اے میرے بندو جب تم سے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو مایوسی کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے، جب ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ آگے اپنا نام استعمال کرتے ہیں غفور الرحیم، یعنی میں غفور الرحیم ہوں. تو تم کیوں مایوس ہوتے ہو، تمہارے پاس جتنے بھی گناہ ہیں میں اس کو معاف کروں گا. یعنی آسمان اور زمین سے بھر بھر کے گناہ لے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں. آپ اگر انبیاء کی سٹوریز پڑھیں، جیسے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری دیکھتے ہیں، تو اس میں جب ان کو آگ میں ڈالتے ہیں لوگ، تو وہ اللہ پہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے. تو اگر وہ مایوس ہوتے تو ایسا ہوتا، اگر وہ مایوس ہوتے، نا امید ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ایسے ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اسی رستے کے اندر فرعون کو غرق کر دیتا ہے. تو آپ کا اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو تو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی جو مایوسی، آپ کا غم ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا. ہمیں نہیں یقین اللہ پہ، ہمیں برے سے برے حالات ہو جائیں، ہمیں اچھی سے اچھی امید رکھنی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اندھیرا ہے بالکل، تو آپ نے سوچنا نہیں روشنی آئے گی. جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے لائٹ گئی ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو یقین ہوتا ہے کہ لائٹ آ جانی ہے. یا اگر آپ نے یو پی ایس آن کیا، آپ کو پتا بھی خود بخود آن ہو جائے گا، جنریٹر آن ہو جائے گا، رائٹ. تو وہ آپ کو کتنی امید ہوتی ہے. رات ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے صبح آنے والی ہے، دن ہو جانا ہے. اسی طرح سے برے حالات میں آپ نے کیا یقین رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو کیا ہوا تھا، یعنی ان کی جان کے اوپر تو اتنے پرائز رکھے ہوئے تھے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 عربی گھوڑے دیے جائیں گے. تو جب وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں تو وہ غار اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہاں پہ 2 لوگ ایٹ اے ٹائم لیٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب کافر پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف، قدم کی طرف دیکھتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو پریشان تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا ہسٹوریکل جو بات کہی تھی، مجھے بہت پسند ہے کہ کیا خیال کرتے ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں کہ کیا خیال کرتے ہو ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. یعنی نا امید کیوں ہوتے ہو کہ جب ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نے. تو یعنی کہ ایسے حالات ہو جائیں جہاں سے نکلنے کا، ریسکیو کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور آپ نا امیدی میں چلے گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. 1 دفعہ گناہ ہوا ہے، 2 دفعہ ہوا ہے، 10 دفعہ ہوا ہے، زندگی ہر روز نئی اپرچونٹیز دیتی ہیں. اللہ نے آپ کے اندر جان رکھی ہے، مینز ابھی چانس ہے فرگیونیس کا. اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ اگر ایک اپرچونٹی ملی آپ کو لائف میں، لیکن آپ اس کو ویل نہیں کر سکے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، کچھ لوگ پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا آپ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے کیونکہ وہ بیمار ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک اپرچونٹی نہیں ہے آپ کے پاس. ہر روز یعنی 365 ڈیز جو ہیں آپ کے سال میں، ہر دن نئی اپرچونٹی آتی ہے، لیکن وہ اسی کو نظر آتی ہے جو اٹھتا ہے، جو اپنی کھڑکیوں کے آگے سے پردے پیچھے کرتا ہے اور روشنی کو اندر آنے دیتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آپ خود ہی اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر کے آگے کرٹنز کر دیں گے تو وہ روشنی نہیں آئے گی. تو ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نئی اپرچونٹیز لے کے آتے ہیں. بڑے سے بڑا آپ کا گناہ ہو گیا، دیکھیں بڑے سے بڑا گناہ میں یہاں بول رہی ہوں، یعنی ایون یہ کہ آج کے دور میں اگر آپ سے زنا ہو گیا، کیونکہ یہ زنا بہت عام ہو گیا ہے، بہت کبیرہ گناہ لیکن بہت عام ہو گیا. ہماری میڈیا نے، سب نے دکھا کے کہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرنا. بہرحال مسلمان بھی اس چیز میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، کوشچنز پوچھتے ہیں، تو بہت سی لڑکیاں جس گناہ میں جا چکی ہوتی ہیں اور لڑکے اب ان سے شادی کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اب ہم کیا کریں. تو بڑے سے بڑا آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، وہ تو واللہ خیر الرازقین ہے، وہ تو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. اگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، اس گناہ کرنے کے بعد آپ کو موت نہیں آ گئی، تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. چانس ہے.
زندگی ہے، سانسیں باقی ہیں، اللہ سے معافی مانگے. لیکن وہی بات، کیونکہ شیطان جو ہے، وہ ابلیس جو ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ کی طرف آئیں. اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو روک لیں، آپ دعا نہ مانگ سکیں، آپ سجدے نہ کر سکیں. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ جب بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، پتہ آپ کو سارا کچھ ہوتا ہے، ساری آیات کا بھی پتہ ہوتا ہے، سارے درس بھی یاد ہوتے ہیں، ساری موٹیویشنل اسپیچز بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن اس مشکل میں آپ سے کچھ ہو پا نہیں رہا ہوتا. کیوں؟ دل کے اندر ہوتا ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، اللہ ایسا کرے گا یہ نہیں کرے گا. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کے اختیار میں دعا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کے دعا جو ہے وہ بیٹا لے لیا. حضرت زکریا علیہ السلام کی کتنی زیادہ عمر تھی، بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، دعا کی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آتے ہیں. تو آپ کا جو غم ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، آپ بھی اللہ سے ہی رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے باہر نکالے گا. ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کعبے پہ جب سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں تو کعبے پہ جب ہاتھی والوں کی فوج آئی تھی کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مدد کی تھی؟ چڑیوں کے ذریعے. نہ وہ چڑیاں پہلے دیکھی گئی، نہ وہ بعد میں دیکھی گئی، وہ کہاں سے آئی؟ اللہ کی ایئر فورس آپ کہہ لیں، آسمانوں سے مدد آئی. اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے آ کے کیا حال کیا ہاتھی والوں کا. یعنی جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کام لے کے آپ کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے. جیسے ایمان والے جو ہوتے ہیں، جب ان کا دل ڈر جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تسلی رکھو، تو اللہ کے فرشتے ان کے دل کو آ کے تسلی دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں. اتنی بڑی مثال ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کہتا ہے تو پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے. تو پھر وہ کیا کیا نہیں کر سکتا. وہی بات ہے کہ ہم اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. ہم باقی سب کی تو سٹوریز پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن انبیاء کی سٹوریز، اب قرآن پڑھنا ہم یہ پسند نہیں کرتے. تو جب آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر کیسے وہ پاور آئے گی، وہ یقین کیسے آئے گا آپ کے اندر؟ تو قرآن سے کنیکٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انبیاء کے قصے پڑھیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ ان کے اوپر کیا کیا پریشانیوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے. تو کیا انہوں نے کوئٹ کیا؟ کیا انہوں نے چھوڑا؟ اگر وہ چھوڑ دیتے تو آج ہمارے پاس یہ قرآن نہ موجود ہوتا. کتنی پریشانی آئی، تو اندر سے امید تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر ملے گا. تو ہمیں بھی اپنے رزلٹ پہ غور کرنا ہے کہ جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور اللہ اس میں سے خیر دے گا. اور واللہ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی. اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں جس میں خیر نہ ہو. ہر معاملے میں خیر ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانے لگا ہے، اگر آپ کا سیکھنے والا ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں حکمت ہے. اللہ دکھاتا ہے لیکن ہمارا سیکھنے والا ایٹیٹیوڈ تو ہو. تو یہ جو مایوسی ہے وہ ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. کس طرح سے؟ یعنی ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں اب نہیں تم معافی مانگ سکتے. تو وہ آہستہ آہستہ اس دعاؤں سے بھی دھیان اٹھتا ہے، آہستہ آہستہ نمازوں سے بھی اٹھتا ہے اور انسان کفر تک چلے جاتا ہے. کیونکہ مومن اور جو کافر اس کے درمیان فرق ہی نماز کا. کئی لوگ ریلیجن چینج کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میری اپنی یہاں بہت کلوز ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہی تھی، ان کے رشتے میں کچھ پرابلم آ رہی تھی، رائٹ، اور ان کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے. تو اب وہ اکیلی تھی اور ان کے بھائی یہاں نہیں تھے، وہ ابراڈ میں تھے اور چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی. اب وہ اکیلی تھی، لیکن اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا الحمدللہ. جاب بھی کرتی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی. تو جب دیکھیں اتنے زیادہ حالات آئے تو وہ کیا ہوا کہ وہ اتنی نیگیٹو ہوگی کہ وہ جاتی تھی وہ اپنا مذہب چینج کر لیں. اتنی نیگیٹو ہوگی، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے. کیوں نیگیٹو ہوگی؟ کیونکہ جب آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے، آپ بندوں کے آگے اپنا رونا روئیں گے کہ وہ میرا کام کر دے، وہ میرا کام کر دے، وہ کروا دے. لیکن الحمدللہ ہم سب نے ان کے لیے بہت دعائیں کی اور انہوں نے بھی اللہ سے رجوع کیا، تو آج ان کا نکاح ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یعنی یہ جو مایوسی ہے ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مایوسی کا جم کے مقابلہ کرنا ہے. پتہ چلے کہ یہ مومن ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ مجھے اس سے باہر نکالے گا. اور مومن کیا سوچے گا؟ یہ میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت اجر دے گا انشاءاللہ. تو یہ جو مایوسی ہے
یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہمیں ہر مایوسی سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے باہر نکالے گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. وجہ مایوسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ منیبہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا ہماری زندگی آپ جیسی نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی معاملہ ہے، آپ اللہ کے صحابہ کے واقعات پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کے واقعات پڑھیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر لکھی ہوتی ہے. زیادہ تر میرے پاس جو مسئلے آتے ہیں وہ ان لڑکیوں کے آتے ہیں کہ جو شادی سے پہلے کسی میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایون کچھ تو ایسی بھی ہیں کہ جو شادی کے بعد، شادی کسی اور سے ہوئی، محبت کسی اور سے تھی، اور بچے بھی ہو گئے، اور اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دل میں باہر کی بھی محبت ہے اور ایک میرے بچے بھی ہیں، تو کیا کیا جائے. تو اس میں یہی ہوگا کہ ایک چیز کو ہٹا دیا جائے، ایک چیز کو نکال دیا جائے جو حرام ہے، اور حلال کی طرف آیا جائے. ایک محبت کو قربان کر دیا جائے باقی سب محبتوں کے لیے. تو کیا مایوسی ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا؟ کچھ ایسی بھی ہیں جو اپنی پسند سے شادی کر لیتی ہیں اور یہ فیصلہ اپنے ہاتھوں میں خود لے لیتی ہیں، اور جب وہ پسند سے شادی کر لیتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو انسان ہے اس کو پتہ یہ اپنے ماں باپ کی باغی ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، تو وہ اس کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو مارتا بھی، اس کو ٹارچر بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس ریسکیو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ باہر نہیں نکل کے جائے گی، اس کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے نہ کچھ، اور جو میں چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو وہ لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کی ہے، اور وہ گھر والوں سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتی، اور کئی جگہ پہ ظاہر گھر والے بھی جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو وہ لڑکیاں کدھر چلی جاتی ہیں؟ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مایوسی میں چلی جاتی ہیں. تو وہ نکلیں، سارٹ آؤٹ کریں، ایک پین اور پینسل لیں اور اس پہ لکھیں کہ کیا کیا چیز ہے جو مجھے نا امید کر رہی ہے. آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی دین کے حوالے سے آپ لوگ ہیں، جو بھی ہیں، آپ وائف ہیں کسی کی، ہسبینڈ ہے، آپ لکھیں اس کو پیپر میں، کیا چیز ہے میری زندگی میں جو مجھے مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کو سرکل کریں کہ مجھے اس کو ختم کرنا ہے. کون سا انسان ہے جس کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے مایوسی ہوتی ہے؟ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ میں جب بھی بیٹھوں مجھے خیر کی کوئی خبر نہیں ملتی؟ اس کو سرکل کریں. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کفران نعمت. ٹھیک ہے، کفر کی جو ضد ہے وہ یہی ہے، یعنی اس کا اپوزٹ یہی ہے کہ شکر. ٹھیک ہے، تو جب آپ شکر نہیں کرتے تو بیسیکلی آپ کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہوا ہے اس میں خوش رہیں آپ. اس چیز میں مایوس نہ ہو مجھے کیا نہیں ملا زندگی میں. ہم وہ ناٹ پہ اور نو پہ اور وائی پہ بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جو ابھی ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کا فوکس نہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. جو نہیں ملا تو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، جو دیا ہے اس پہ فوکس کریں اور شکر ادا کریں. یہ سب انشاءاللہ آپ کی مایوسی ختم کر دے گی. میری لائف میں جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں پیچھے دیکھتی ہوں، میں اپنی لائف میں پیچھے دیکھتی ہوں کہ پہلے میں کہاں کھڑی تھی اور اللہ کی ذات نے مجھے کہاں سے باہر نکالا. یہ جو سیریز سٹارٹ کر میں نے کیوں کی تھی کہ میں آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، رائٹ. تو آپ جب ایک عام انسان کو دیکھیں گے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ اگر غم سے باہر نکلی ہے، یہ اگر مایوسی سے باہر نکلی ہے، یا یہ اگر ٹرانسفارم ہوئی ہے، اس نے دنیا کے سارے مزے چکھے ہیں، اس کو سکون نہیں ملا، تو وائی ناٹ آس، ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ. تو یہ اسی لیے میں نے سٹارٹ کی تھی کہ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں کہ یہ مایوسی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. تو یہ دنیا اور یہ ساری چام، یہ ساری اٹریکشن، یہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ تو کر رہی ہے لیکن آپ کو سکون نہیں دیتی. سکون رب کی ذات کے ساتھ جڑنے سے آپ کو ملے گی. وہ جو آپ کے اندر سے ڈر ہے نا وہ نکل جائے گا. کون مجھے چھوڑے گا، کون میرے ساتھ رہے گا، مجھے یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں پاس ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں خوف ہوتے ہیں. اور جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خوشی ملی تو شکر، غم ملا تو صبر. دیٹس اٹ. یہی دو چیزیں حقیقتیں ہیں زندگی کی، صبر اور شکر. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جب آپ موو آن کرتے ہیں اور آپ چوز کر لیتے ہیں کہ یہ ایک وہ ذات ہے جو مجھے شیلٹر دے گی، تو پھر آپ دیکھیں اللہ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے. آپ اکثر بازار میں دیکھتے ہوں گے کہ بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے ضد کر رہے ہوتے ہیں، ماما یہ چاہیے چاہیے چاہیے، ماما مجھے یہ چیز چاہیے، اور ماما کبھی کبھی ان کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں. تو وہ ماں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا انہوں نے قمیص یعنی شرٹ یا دوپٹہ جو ہے وہ کس کے پکڑا ہوتا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ماں مار بھی رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، نہیں یہ چاہیے، بچے رو رہے ہیں، تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں ماں کو، ساتھ نہیں چھوڑتے وہ ماں کا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اچھا یا برا، ہمیں اس میں خیر ہے اور ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کو
شر پہنچتا ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یعنی کہ دو باتیں ہیں, ایک تو یہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں وہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور ٹرائلز کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. فتنہ مینز ٹیسٹ ہے. ہم اس کو اکثر نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ فتنہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے ٹرائل, آزمائش, پریشانی, جیسے یہ انسان فتنہ اس کے پاس نہ جاؤ. حالانکہ فتنے کا مطلب ٹوٹلی نیگیٹو سینس میں نہیں ہوتا. جیسے آپ فتنہ پڑھتے ہیں گولڈ کے لیے, گولڈ کی پیوریفیکیشن کا جو میتھڈ ہوتا ہے, تو گولڈ کو جب پیور کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے ہائی ٹیمپریچر پہ میلٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اوپر آ جاتی ہیں, اور پھر آپ بتا سکتے ہیں کتنے کیرٹ گولڈ ہے اور کتنا پیور ہے. تو انسان کو, مومن کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو بھی اس تپش سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن وہ انسان کی اپنے خیر کے لیے ہوتی ہے. تو آئندہ سے آپ نے کوئی بھی آزمائش پریشانی ہوگی تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ گولڈ کا پروسیس رکھنا ہے کہ یس اللہ ہمیں پیوریفائی کر رہا ہے. ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کبھی نہ کبھی تکلیف بھی پہنچتی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کی ذات کے کئی ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو باہر سے ہنسنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آپ بہت روتے ہیں, اونچی اونچی چیخ چیخ کے روتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ رو بھی نہیں سکتے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے, آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈز ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ رو رہے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا, کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہوں, تو بس پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ایک دعا میں آپ کو ضرور کہوں گی, کوئی بھی کلیمٹی ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی لاس ہے, اس کے ساتھ آپ باندھ لیں ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بہت بہترین دعا ہے. اللہ اس کو جو آپ کا لاس ہے, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے, رائٹ, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ, اور اس کا نعم البدل بہت بہترین دیں گے, بدل کے دیں گے. میں آپ کو بڑا مزے کا واقعہ بتاتی ہوں. اس دن ہم بچوں کے ساتھ, میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے گراؤنڈ میں ہم لوگ ریکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے, تو کچھ بچے وہ فٹ بال بھی لائے ہوئے تھے. تو ان میں سے کیا ہوا کہ وہ کھیلتے کھیلتے کچھ بچے وہاں پہ ان نون سے بھی آ گئے, اور پھر وہ غائب ہو گئے بچے. تو میرے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ٹیچر وہ ہمارا فٹ بال لے گئے ہیں, ہمارے 2 فٹ بال یہاں پڑے تھے وہ گم ہو گئے. تو میں نے کہا بیٹا آپ برا گمان نہ کریں, کیا پتا وہ نہ لے کے گئے ہوں, آپ ڈھونڈیں. تو میں نے بچوں کو دعا پڑھائی, تو 1 فٹ بال مل گیا اور 1 فٹ بال نہ ملا. تو اس بچے کو میں نے کہا چلیں آپ میرے پیچھے پیچھے یہ دعا پڑھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے کہا اب اللہ کے ذمہ ہے, اب آپ آرام سے گھر چلے جائیں, کیونکہ رات ہو چکی تھی, آپ آرام سے گھر جائیں, اور انشاءاللہ یہاں تو یہی والا فٹ بال آپ کو مل جائے گا, یہاں سے بہتر ملے گا. اور واللہ اگلے دن وہ بچہ اسکول گیا, اسکول سے آیا, کہتا ٹیچر میں 3 بجے گیا ہوں اور مجھے میرا بال گراؤنڈ میں مل گیا. اور کل وہ نہیں تھا وہاں پہ. وہ کہاں سے آیا ہے, کس طرح آیا ہے, یہ اللہ کے ذمہ ہے, اللہ عطا کرنے والا یہ. اور میرے ایک اور میرے گھر کے میں جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی اور ابو گور میں تک گئے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا, واٹس ایپ پہ لوگ جانتے ہیں. تو وہ میرے امی اور میرا ابو اور بھائی جو اندر گئے ہیں, اور بائک جو ہے وہ باہر تھی, اور جب وہ واپس آئے تو بائک وہاں سے غائب تھی. ٹھیک ہے, اور بہت پریشان ہو گئے کہ کہاں گئی بائک, اور سب کچھ ڈھونڈا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے باہر سے کافی لوگوں کی بائکس اٹھائی جاتی ہیں. بہرحال وہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن میں اور جا کے اپنی رپورٹ کروا کے گھر آ گئے, اور اب گھر میں سب کہہ رہے ہیں چلو جی لاس ہو گیا. ایک غم سی کیفیت ہے, بھئی ایک چیز چلی گئی, کیونکہ واپس تو کسی کی نہیں آتی, پتہ نہیں کون لے کے گیا. تو میں نے فوراً سے پڑھا چلیں یہ دعا پڑھیں. تو وہ تھوڑے سے انوائے فیل کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے. میں نے کہا آپ دعا تو پڑھیں, میرا مطلب ایمان تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. میں نے دعا پڑھائی ان کو, میں نے کہا پڑھیں. اچھا آپ نے نہیں پڑھی, ٹھیک ہے میں خود پڑھ لیتی ہوں. کیونکہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہمارے منہ سے دعا بھی نہیں نکل رہی ہوتی. تو اسپیشلی جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے ہمارے اپنوں کی, تو ہمارے منہ سے خود ہی دعا نہیں نکل رہی ہوتی. تو ہمیں یہ آنا چاہیے, جب کوئی چیز گھرے, کوئی چیز نقصان ہو, فوراً انا للہ. آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بالکل اپنے ٹھکانے پہ آ جائے گا. وہ جو اس کے اندر اتار چڑھاؤ آ رہا ہے نا, وہ گھٹن ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ہوا یہ کہ اگلے دن ہمیں کال آ گئی, آپ ایک بائک مل گئی ہے. اب وہ کہاں سے ملی وہ اللہ کی ذات ہے, اس نے پہنچانی ہے, جہاں سے مرضی اللہ پہنچائے. لیکن میرا یقین, میرا توکل اور بڑھ گیا الحمدللہ. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں, کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بہت سے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. تو میں اپنی ایک لائف کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں گی, کیونکہ یہ بہت پرسنل ہے, لیکن میں اس کو ضرور بتاؤں گی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری جو ہے وہ انگیجمنٹ طے ہوئی ہوئی تھی, کہ میری انگیجمنٹ ہونی تھی. اور جی لڑکے والے بہت زیادہ مذہبی ہیں, یہ وہ جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, میں ان شارٹ بتا رہی ہوں. تو سب کچھ ڈن تھا, اور میں بھی تیار ہو کے گھر آ چکی تھی. ٹھیک ہے, اب جیسی میں گھر میں انٹر ہوئی ہوں
تو اس کے کچھ گھنٹوں بعد جو ہے نا وہ انگیجمنٹ کی سیریمنی تھی. پہلی بات تو یہ کہ انگیجمنٹ ہوتی نہیں، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا کہ مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جب میں گھر آئی ہوں تو بہن بھائیوں نے ہنسنا شروع کر دیا نا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے گھر تو فوتگی ہو گئی ہے، بہت لوگ تو آ ہی نہیں رہے. تو میں بالکل شاک ہو گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب ایوری تھنگ از پلانڈ اور یہ اچانک کیا ہو گیا. تو میں نے کہا جی ان کے گھر میں مطلب کسی کی فوتگی ہو گئی ہے دور کی، تو وہ لوگ نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اونچی سے دعا پڑھی، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مجھے نہیں پتا تھا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، میرے سامنے یہ حالات تھے. الحمدللہ تو میں نے دعا پڑھی اور میں بالکل نارمل ہو گئی الحمدللہ. اور میں اس چیز کو انجوائے کر رہی تھی کہ میں تیار ہوئی ہوں اور دس اینڈ دیٹ. بہرحال سب کو فون وغیرہ کر دیا کہ کسی نے نہیں آنا، اور ریسٹورینٹ میں بھی فون کر دی. اب ہوا اس کا کیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ ٹائم ہمیں درمیان میں ٹائم ملا، کیونکہ پہلے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا تھا میرے گھر والوں کو آنے جانے کا، کیونکہ بس یہ تھا کہ جی ان کو پردہ چاہیے، پردے والی لڑکی چاہیے، لڑکا جو ہے داڑھی والا ہے، دس اینڈ دیٹ، اور جی یہ منگنی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جیسا کہتے ہیں کہ سٹی میں بھی ان کی بہت جان پہچان تھی، لوگ بہت جانتے تھے یہ لوگ بہت نیک ہیں اور یہ ہیں وہ ہے، دس اینڈ دیٹ. تو وہ پھر جب ان کو درمیان میں میری امی ابو گئے تعزیت کے لیے، جنازے کے بعد ان کے گھر گئے، وہاں جب گئے تو وہاں جا کے بہت سی باتیں کھلنا شروع ہوئی، بہت سی باتیں. اور اللہ نے مجھے بہت قریب سے بچایا، اتنے قریب سے، یعنی لوگوں کے ساتھ تو برا ہو جاتا ہے لیکن میرا دل نہ پریشان تھا. اور میں قرآنی و مصنون دعائیں لے کے، مجھے آج بھی یاد ہے میں چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں اور میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں. اور میرے جو اسٹوڈنٹس تھے میں ان کے ساتھ بھی کہتے چلیں بچوں یہ اوپر نا ہم گوشت ڈالتے ہیں، ہم چڑیوں کو، کووں کو. تب وہی بات ہے کہ اتنی سینس نہیں تھی کہ یہ بہتر تھا کہ میں کسی انسان کو دے دیتی گوشت. بہرحال اس وقت مجھے یہ یاد ہے میں قرآنی و مصنون دعائیں پڑھ رہی ہوں اور میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچ رہی کہ کچھ غلط ہے، کچھ ہے، کچھ ہے. اور اینڈ یہ ہوا کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا. وہ منگنی تک بات ہی نہ آئی، وہ بس فون کے اوپر ہی بات ختم ہو گئی. اور میں نے وہ چیزیں وغیرہ فوراً سے پیک کی اور ان کو واپس کر دی، کیونکہ بہت سی چیزیں تھیں جو اندر سے پھر پتہ لگنا شروع ہوئی. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے اللہ کو پہچانا. اور آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں یہ اسی واقعے کی وجہ سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. تو یہ اگر میں اس میں بیٹھی رہتی کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے ملنے والا تھا، سب کچھ پلان تھا، الحمدللہ پھر یہ کیوں ہو گیا. اور سب ارد گرد معاشرے میں بھی سب لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ بھئی الحمدللہ اس کی جو ہے انگیجمنٹ ہونے والی، پھر یہ کیا ہو گیا. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور اس وقت میں نے صرف یہی دعا پڑھی. تو اصل میں مشکل حالات میں یہ دعا نکلنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. اگر آپ کو یہ دعا آ جائے تو اس کی پریکٹس ہمیں کرنی ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے لاس پہ کیا کرنا ہے، انا للہ انا للہ انا للہ، ہمیں عادت ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ بڑے سے بڑے معاملات میں بھی ہمارے منہ سے یہ دعا نکل آئے گی. تو الحمدللہ اس کے بعد جو اللہ نے خیر کے خزانے مجھ پہ کھولے وہ اس غم سے ہی میں نے سیکھا. صرف میں نے مغرب کی نماز میں جو ہے مجھے پتا ہے میں نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں نے آیات تلاوت کی اور میں رو رہی تھی، لیکن میرے دل کو ساتھ ہی سکون مل گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. تو جو میرے لیے معاملہ وہ خیر کا معاملہ. اس کے بعد میں نے صحیح معنوں میں اللہ کو پہچاننا شروع کیا. یہ کافی مطلب سالوں کی بات ہے، لیکن اس کے بعد میں نے اللہ کو پہچاننا شروع کیا کہ ہم سب کچھ پلان کر لیتے ہیں اور ہماری نظر میں وہ خیر کا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں شر ہے اور اللہ اپنے بندوں کو بچا لیا کرتا ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں، آخرت میں، دونوں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو سم ٹائم جو آپ کا لاس ہے، جو آپ کو سرفیس لیول پہ لاس لگ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے. اور وہاں سے میں نے سیکھا کہ کوئی بھی حالات ہو جائے مجھے دین کا کام نہیں روکنا، مجھے فل سٹاپ نہیں لگنا. اصل لائف تو یہی ہے، یہ درمیان میں شادی، بچے اور یہ سب کچھ یہ زندگی کا پارٹ ہے، لیکن اصل چیز تو دین ہے. جان تو آپ کی کنوارے پن میں بھی نکل سکتی ہے اور آپ کی شادی والے دن بھی نکل سکتی ہے. کئی لوگ شادی والے دن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ہم اللہ سے رجوع کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں. ہم کیوں مایوس ہوں؟ تو زندگی کے آپ کے سال کے جو 365 ڈیز ہیں پلانٹ، ان سب کو پلان کریں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو مایوسی کے ساتھ نہیں گزارنا. بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا. یہ آج کا کی نوٹ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں. یعنی قرآن میں سورہ یوسف میں آتا نا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کافروں کی صفا کوئی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ کافروں کے پاس تو اللہ کی ذات ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں اس کفر کے درجے پہ نہ لے کے جائے. ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے
بہت بڑھتی جا رہی ہے. ڈپریشن، انشاءاللہ ڈپریشن پہ سیریز آئے گی، لیکن یہ اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، خودکشی اور یہ سب کچھ، مایوسی. اللہ میری نہیں سنتا، اللہ تو آپ کی سنتا، آپ دعا مانگے. تو میں کہتی ہوں آپ کیوں نہیں دعا مانگتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتی تھی کہ آپ اللہ سے مانگے. تو ہم ایسے نہ ہوں. جس طرح سے آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، جس تڑپ سے آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی باہر والا انسان آپ کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا. یہ ریالٹی ہے. کئی دفعہ تو نام بھی بھول جاتے ہیں کہ کس کس کے لیے دعا مانگنی ہے. آپ جو رو سکتے ہیں وہ میں نہیں رو سکتی. آپ کا جو کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ وہ میرا نہیں ہے، اور جو مصیبت آپ پہ آئی ہے وہ میرے پہ نہیں ہے، تو میں اس کا غم اور درد کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ تو خود اللہ سے مانگے اور مایوسی سے باہر نکلیں. آج کے بعد بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے، اپنے دماغ میں، اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آئے گی رحمت، اللہ کی طرف سے بلیسنگ آئے گی. اللہ نکالے گا مجھے اس وے سے. اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا. اللہ میری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. لا تخلف المیعاد. میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اللہ نے یہ وعدہ کہ اسپیشلی جو بھی پریشانی اور غم میں ہیں ان کے لیے میں کہوں سورہ دوحا والضحا واللیل اذا سجا، دا بیسٹ سورہ ہے. یہ میں پہلی بھی آڈیوز میں یہ بات کر چکی ہوں، اور میں بار بار کرتی ہوں. والضحا واللیل اذا سجا، دوحا دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعاک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں بس ٹوٹ گئی ایک دفعہ کہ اللہ مجھ سے بیزار نہیں ہوا، اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اگلی آیت تھی اس نے مجھے دلاسا دیا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بلکہ اس میں آتی ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے یہ آتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اس سے، یعنی انجام جو ہے وہ غا سے بہتر ہے. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. تو میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو میں یہی دل میں سوچتی ہوں اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ مجھے اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ میں راضی اور خوش ہو جاؤں گی. تو میری ایک فرینڈ ہے، تو میں اس کو ہمیشہ اس لحاظ سے سوچتی تھی کہ مجھے ایسا اسپاؤس ملے گا، ایسا پارٹنر ملے گا جو کہ تقویٰ میں اور حافظ قرآن اور عالم وہ بیسٹ ہوگا. میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اس آیت میں مجھے یہ ہے. تو میری جو فرینڈ ہے اس نے مجھے ایک نئی چیز سکھائی. اور دیکھیں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، آپ مکمل نہیں ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ منیبا یہ دیکھیں کہ اس میں صرف ایک بات نہیں ہے، اللہ آپ کو بہت سی چیزوں میں راضی کرے گا. آپ ایک طرف سوچ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو، یہ اور بہت کچھ ہو. تو میں رکی اور میں نے سوچا واقعی اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. تو رضامندی صرف ایک چیز میں تو نہیں ہوتی، صرف ایک ریلیشن میں تو نہیں ہوتی، ایک انسان میں تو نہیں ہوتی مجھے یہ مل جائے تو میں راضی ہو جاؤں گی. نہیں، انسان کی تو ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہیں، ہر دن نئی ڈیمانڈ، ہر دن یہی ہے نا. تو پھر جب میں اس پہ پوری طرح سے ایمان لائی کہ یس وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی. الحمدللہ یہ میرا ٹائم ہے، میں ریسیو کر رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں. میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اگر میں پوری زندگی بھی الحمدللہ کی تسبیح کرتی رہوں تو وہ کم ہے. یعنی میرا وجود، میرے تمام سیلز بھی اگر اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کم ہے کہ اللہ اتنا عطا کر رہا ہے. اور وہ کس کے اوپر ہے کہ جب آپ امید پہ آتے ہیں، آپ یقین پہ آتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کرنا شروع ہو جائیں گے. کائنات کی ہر چیز ایکشن میں آ جائے گی آپ کے یقین اور آپ کے توکل کے اوپر. الحمدللہ. تو اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، یہی ایک چیز ہے جو آپ کو مایوسی سے اور غم سے باہر نکال سکتی ہے. آپ کسی بھی فیز میں ہیں، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کام کیا، اللہ پہ توکل کرنا. مجھے یہ نہیں کہنا کہ منیبا ہمارے پہ جو آزمائش آئی ہیں وہ تو آپ پہ آئی نہیں. تو جو آپ پہ آئی ہیں اس سے بڑھ کے کسی اور پہ آئی ہوں گی، لیکن سب نے اللہ سے رجوع کیا. تو یہی آج کا جو ہے میرا ٹاپک تھا کہ میں کوشش کروں کہ آپ افسردگی سے باہر نکل آئیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو افسردگی ہے یہ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے، ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی بینائی چلی گئی، یعنی آنکھیں ان کی جو ہے روشنی چلی گئی. تو پتہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے تو میرے دل اور روح میں تو نور ہے. یعنی اگر آنکھیں چلی گئی تو میرے دل اور روح میں تو نور ہے. تو یہی ہونا چاہیے. کچھ لاس ہو گیا آپ سے، کوئی چیز دور چلی گئی ہے، کوئی انسان دور چلا گیا، کوئی اپرچونٹی مس ہو گئی ہے، بس اللہ پہ توکل رکھیں کہ اللہ اگر آپ کے دل کا نور چلا گیا نا تو پھر یہ گڑبڑ ہو گئی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، اندر نور نہیں ہے، اندر روشنی نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ روشنی باہر بھی نہیں آ سکتی.
وہ دوسروں کو بھی روشن نہیں کر سکتی. لیکن جس انسان کا اندر روشن ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے شمع بن جاتا ہے. وہ نہ صرف اندر بلکہ باہر لوگوں میں روشنی پھیلاتا ہے. وہ اپنے ایکسپیرینسز کو لیتا ہے اور دوسروں سے شیئر کرتا ہے. وہ خود بھی روشنی بنتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. الحمدللہ. کوئی بھی کوشچن ہو آپ کو، آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.